بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت بی بی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آ سکیں کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لے لیں گے، مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعر پڑھتے جاتے تھے کہ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اور طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترا کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترا پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔